2025 کا اختتام ہے. 2025 نے جاتے جاتے بھی ایک بڑی خبر ہمیں دے دی ہے اس تصویر کی صورت میں، جس کے اوپر آج ہم پروگرام کے آخر میں کمنٹ کریں گے اور اپنے مہمان سے بھی پوچھیں گے کہ اس تصویر کی وہ کیا تشریح کرتے ہیں. جے شنکر، جس نے پاکستان کے خلاف اپنے وزیر اعظم کے ساتھ مل کر خوب سازشیں کی اور منہ کی کھائی، ہمارے اسپیکر ایاز صادق صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے، اس کے اوپر ہم کمنٹ کریں گے. ہم آپ کو 2025 میں بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی آپ نے، ان ویڈیوز میں سے چند ایک سلیکٹڈ ویڈیوز دکھائیں گے جو ہمارے خیال میں تمام سال کو سم اپ کرتا ہے، اس کی سمری دیتا ہے، بین الاقوامی طور پر بھی، علاقائی طور پر بھی، مقامی طور پر بھی. تو آپ نے وہ سیگمنٹ ضرور دیکھنا ہے. لیکن بڑی جو آج کی سٹوری ہے جس کے ذریعے ہم 2025 کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں اور 2026 کی بات کرنا چاہتے ہیں، جس کا آغاز کل ہوگا. احسن اقبال صاحب، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات، ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹائٹل ہے احسن اقبال صاحب غلاظت اور سیاست. بٹ بیفور وی گو دیر، تو شکر ہے آپ کے سامنے کوئی اب اس وقت کیمرہ نہیں، ہمارے کیمرے دور ہیں آپ سے. بالکل صحیح ہے. تو ذرا کیمرہ ہلتا تو انہوں نے سٹوری بنا دی کہ پتہ نہیں کیمرہ گر گیا، کیا تھا کہ شاید کسی ایلین مخلوق نے آگے حملہ کر دیا. یہ ویسے امیزنگ چیز نہیں ہوئی آپ کے ساتھ؟ مطلب یہ اس دن آپ اس سے دیکھیے کہ ہم کس سطح پہ چلے گئے ہیں، اور یہ بالخصوص سوشل میڈیا میں، کہ اتنا بڑا ایونٹ تھا. یو اے ای کے پریزیڈنٹ آئے تھے، فرسٹ وزٹ ان کا. میرا خیال ہے کہ وہ ایک ایسی جسے کہہ لیجئے کہ فرضی کہانی بنا کے وہ ویڈیو کو ایسا پاکستان کا شاید سب سے نمبر ون مسئلہ بنا دیا گیا. اٹ واز ریئلی امیزنگ، کیونکہ آپ جو بات کر رہے تھے اس کے اوپر سے تو کیا خیر ہیڈ لائنز انہوں نے بنانی ہوتی ہیں، لیکن اور جو تشریحات ہوئی مجھے اس کے اوپر بڑی حیرانی ہوئی. اور فرینکلی آئی ہیو ٹو سے کہ جب وہ باتیں ہو رہی تھی تو میں نے سمجھا کہ شاید کوئی ایسا واقعہ ہو بھی سکتا ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں نہیں دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ میں کیا بات کر رہا تھا، میں حکومت کے موقف کی بات کر رہا تھا، میں پی ٹی آئی کے خلاف بات کر رہا تھا. تو کیا ایجنسیوں نے کیا ایجنسیاں پی ٹی آئی کے ساتھ ٹویٹ دکھائیں؟ وہ ایک بندہ بیچ میں کیا کہہ رہا تھا جی کہ ایجنسی کے بندے آئے، پھر انہوں نے پھر آپ کی نارمل تصویر کے اوپر گول دائرہ لگا کے اس کو فوٹو شاپ کر کے انہوں نے کہا جی کہ بڑی تشدد ہوا ان کے ساتھ. بلکہ میرے کیمرہ مین جو ہے یہ بھی کہتے ہیں احسن اقبال صاحب آ رہے ہیں تو آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ تشدد. میں نے کہا کون سا تشدد؟ تو یہ جو امیجز لاسٹ کرتے ہیں طارق صاحب، یہ ایک بڑا سنجیدہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلو ہے ہماری اس سوشل میڈیا اور طرز عمل کا. اسی طرح کا ایک طرز عمل 2018 میں بھی میرے خلاف ایک سمیئر کیمپین چلی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس کیمپین سے متاثر ہو کے ایک نوجوان نے وہ ہمارے پاس ویڈیو ہے، میں دکھانی چاہیے، ویڈیو دکھائیں جی احسن اقبال صاحب پر جب حملہ ہوا. پھر اس کے نتیجے میں چلیے اللہ تعالیٰ نے مجھے تو زندگی بچا دی، اللہ کا بہت شکر ہے. لیکن مجھے ابھی بھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک نوجوان کی زندگی تباہ ہو گئی، کہ جو اس کیمپین سے متاثر ہوا اور جس نے یہ قدم اٹھایا وہ بیچارہ جیل میں، اس کی زندگی خراب ہو گئی، اور یہ صرف ایک جھوٹی کیمپینز کے نتیجے میں. تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے اصل موضوعات ہیں ہمیں ان کی طرف آنا چاہیے، بجائے یہ کہ ایک جو رجحان آ گیا کردار کشی کرو اور ہر کسی کو ٹھٹھا لگاؤ، جہاں میں خبر نہیں اس سے خبر بناؤ. میں آپ کو ایک واقعہ کی سچا سناؤں کہ میں اور مفتاح اسماعیل لنڈن میں جا رہے تھے، ہم گئے ہوئے تھے میٹنگ کے لیے. تو شام کے وقت ہم باہر نکل گئے تو ایک پبلک پلیس پہ ایک خاتون بیٹھی تھیں، تو اس نے پیچھے سے جس طرح پی ٹی اے والے آواز لگاتے ہیں اس نے آواز لگا دی ہم پہ. تو میں واپس مڑا تو مفتاح نے کہا چھوڑیں جانے دیں. میں کہا نہیں لیٹس کنفرنٹ. تو میں واپس آیا، میں کہا آپ پڑھی لکھی خاتون لگتی ہیں، تو آپ نے بھی ایک یہ آواز لگائی ہے، ہمیں ایک یعنی کہ القاب دیے ہیں، تو یو ٹیک رسپانسبلٹی. جی 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 جی. تو میں نے کہا یہ ہاتھ اٹھائیں کہ اگر میں نے ملک کو لوٹا ہے اور میں چور ہوں تو اللہ کی مجھ پہ لعنت ہو، اور اگر آپ نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا تو اللہ کی آپ پہ لعنت ہو. آمین بولیں. اب وہ خاموش ہو گیا. خاموش ہو گئی. اچھا کہ جی نہیں سوری. اچھا اب دیکھیں نا، یہ جو ایک طرز عمل ہم نے سوسائٹی میں بنا دیا ہے کہ آپ لوگوں کو وہ کریں، ان کی کردار کشی کریں، جو آپ کے ساتھ نہیں ہے اس کو آپ اس حد تک تذلیل کریں کہ ہر حد کو آپ عبور کر جائیں. اس سے معاشرہ تو نہیں بنتا نا. اچھا لیکن یہ اس کا اگر ہم اس زاویے سے تجزیہ کریں، 2025 میں ہم نے بد کلامی، بد زبانی، بد تہذیبی، غلاظت کے انبار بہت انڈلتے ہوئے دیکھے، اور بالکل آخر میں آ کے پچھلے 72 گھنٹوں میں جو ہم نے دیکھا ہے، جو کے پی کے جو شفیع جان ہیں، ان کے مشیر اطلاعات ہیں جنہوں نے باتیں کی، آج عظمہ بخاری کے خلاف جنہوں نے باتیں کی، جس قسم کے الفاظ استعمال کیے، یہ ایک پولیٹیکل ٹول بھی ہے.
ذرا اگر آپ آنیسٹلی اس کا تجزیہ کریں which I obviously expect you to do, اس کا اثر ہوتا ہے سیاسی طور پر جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس کے اوپر اثر ہوتا ہے اس کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اثر ہوتا ہے، اور وہ معصوم لوگ یعنی کہ وہ ان چیزوں سے متاثر ہو کے ان کے رویوں میں انتہا پسندی آ جاتی ہے، ان کے رویوں میں جنونیت آ جاتی ہے، اور وہ صرف جنونیت اور انتہا پسندی پھر ان کے سیاسی ڈومین میں نہیں ہوتی، ان کے اپنے جو آپس کے تعلقات ہیں، سماجی تعلقات ہیں، اس کے اندر بھی تقسیم آ جاتی ہے، انتشار آ جاتا ہے، اور ہم اس سے ملتی جلتی صورتحال سے 1990 میں گزرے ہیں، اگرچہ ہماری اس سطح کی نہیں تھی جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان ایک بڑی مخاصمت کا دہائی تھی پوری، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ کسی پبلک پلیس کے اوپر بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کسی مسلم لیگ والے نے ہوٹ کیا ہو، یا کسی پبلک پلیس پہ میں نواز شریف صاحب کے ساتھ اکثر ہوتا تھا کہ ایئرپورٹ پہ یا کسی ہوٹل میں کسی جیالے نے ان کو ہوٹ کیا ہو۔ دیکھیے ایک کوئی تھوڑا سا ڈیکورم تھا، یا کوئی باہر ملک سے جا رہا ہے تو ملک سے باہر کسی سڑک کے اوپر چوراہے کے اوپر اپوزیشن لیڈر کو آپ آوازیں کسیں، یہ کلچر لیکن انسیڈنٹس تھے، مثلاً نصرت بھٹو صاحبہ کی تصویریں جو ہیں وہ جہازوں سے پھینکی گئیں، کیمپین چلی، مغربیت والی باتیں ہوتی تھیں، لیکن جس لیول پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں جی وہ انہرڈ آف، انپریسیڈنٹڈ ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ پاکستان نہیں، آج کی دنیا میں جو نئی وارفیئر ہے وہ یہی ہے کہ آپ سوسائٹیز کو انٹرنلی اتنا کیوٹک کر دیں، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے اعتماد اداروں سے اور آپس میں اتنا کمزور کر دیں کہ کوئی بھی معاشرہ انٹرنلی امپلوڈ کر جائے۔ اور آج دنیا میں اگر آپ دیکھیں جتنی انسٹیبلٹی ہے، سب سے بڑا میرے نزدیک نیشنل امپیریٹو یہی ہے کہ آج ہر ملک یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم ڈومیسٹک سٹیبلٹی اور ڈومیسٹک یونٹی کیسے برقرار، لیکن اگر فیملی یونٹ سے لے کر اور سوشل یونٹ اور پولیٹیکل یونٹس جو ہیں ان کے اندر تلاتم ہے جھوٹی خبروں کے ذریعے، تو پھر آپ کو کسی گولی چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں پھر تو وہ انٹرنلی امپلوڈ کر جاتا ہے پورا سسٹم۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیملی پہ اثر ہوتا ہے ویسے، کیونکہ آپ 2 مرتبہ ایک حقیقی جو ریڈیکلائزڈ سینٹیمنٹ ہے، جس نے قاتلانہ حملہ آپ پر کیا، وہ حقیقی نشانہ بنے، پھر اس کے بعد تواتر کے ساتھ خیر وہ جو ٹرولنگ ہوتی ہے وہ ہوتی رہتی ہے، اور یہ تو ایک بڑا کلاسک کیس تھا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو پھر بھی ایک طوفان بدتمیزی، تو فیملی کس طرح بہت متاثر ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب مجھے گولی لگی، پھر اس کے بعد نیب نے جب مجھے پکڑا تو نیب نے اس وقت صرف مجھے نہیں پکڑا بلکہ میرے بچوں کی فیملیز، ان کے ان لاز اور ان کی وائف اسپاؤزز، سب کے اکاؤنٹس اور بند اور یہ اور وہ، ایک بڑا یعنی کہ سٹگما بن جاتا ہے نا۔ مجھے یاد ہے کہ ہم جب وہ فارغ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے رہا کر دیا، کراچی میں ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو ادھر اسٹیٹ بینک کے سامنے آئی ایم ایف کا جب پیکیج ہوا تھا اس پہ احتجاج کر رہے تھے، انہوں نے جب اٹانومی کا اظہار کیا، تو مجھے بعد میں پیچھے جو میرے بندہ کھڑا تھا اس نے کہا کہ پیچھے سے 2 بندے گزرے، تو ان میں سے ایک بندہ آپ کی تعریف کر رہا تھا کہ جی یہ بندہ پڑھا لکھا ہے اور ایسا ہے، دوسرا کہتا یار پتہ نہیں نیب نے پھڑے ایسے کچھ تو ہوئے گا نا۔ یہ جو امیج ہے، یہ جو ڈاؤٹ، ہاں ڈاؤٹ، شک جب آپ کریٹ کر دیتے کہ آپ ہر کسی کے بارے میں شک کریٹ کر دیتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کوئی انسان کا بچہ نہیں ہے، اس ملک میں کوئی دیانتدار نہیں ہے، اس ملک میں کوئی صحیح کام نہیں کر سکتا، تو پھر آپ کی جو سیلف اسٹیم نیشن کی ہے وہ شیٹر ہو جاتی ہے۔ جب لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے، آپ کسی سائیکالوجسٹ سے پوچھیں، وہ بندہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، انفرادی طور پر بھی ڈپریشن، اجتماعی طور پہ بھی آپ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پی ٹی آئی کی طرف سے آپ دیکھیں جو اس قسم کی کیمپین کو چلانے کی خاص مہارت ہے اور بغیر کسی لہت و لال کے وہ کیمپین اب چلاتے ہیں، ان کا ماننا یہ جی کہ ہماری کمر جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ہمارا لیڈر جیل کے اندر ہے، ہمیں کہیں ہمارے بندوں سے پریس کانفرنسز کروائی گئیں، اور آپ نے نیب کی بات کی، ان کے پیچھے بھی نیب لگائے گئے، ان کے کاروبار بھی بند کروائے گئے، تو ہم اب کیا کریں؟ تو اب گالی نہیں نکالیں تو کیا کریں؟ جب میں ان سے بات کرتا ہوں نا تو وہ مجھے یہ بات، آپ مجھے یہ بتائیں کہ لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف تھے، انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ آپ نے ہمیں دیوار سے نہیں لگایا، دیوار سے چن دیا۔ پوری ہماری فرنٹ لائن کی لیڈرشپ جو ہے، نواز شریف صاحب سے لے کے شہباز شریف، ان کی اولادیں، میں، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، سعد رفیق، مفتاح، شاہد، حنیف عباسی، یہ لانگ لنک پوری کی پوری لیڈرشپ تھی۔ ہم نے تو کبھی یہ مغالطات نہیں بولے۔ میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ یعنی کہ واقعہ سناؤں جو واقعی مجھے بھی اس نے بڑا متاثر کیا۔
نواز شریف صاحب منتیں کرتے رہے کہ مجھے جانے دیں آپ میری اہلیہ کی عیادت کے لیے, 2 دن 3 دن پیشی سے استثناء دے دیں. انہیں تھا جی روز آپ نے عدالت میں آنا, نہیں دی انہیں اجازت. پھر انہیں پتہ چلا کہ ان کی اہلیہ بہت بیمار ہیں, تو انہوں نے وہاں پہ کوشش کی کہ کسی طرح فون پہ رابطہ کر لیں. انہوں نے کہا جی نہیں آپ نہیں کر سکتے. اچھا انہوں نے اپنے سٹاف کہا جیل چلتے ہیں واپس, وہاں سے جا کے بات کرتے ہیں. جیل آئے, کوئی 1 گھنٹہ سپرنٹینڈنٹ کی منتیں کی کہ 15 منٹ نہیں 5 منٹ بات کرا دو, سنا ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے, بیٹا سے ہو جائے کسی سے ہو جائے. نہیں کرایا. انہوں نے کہا جی نہیں آپ کے منٹ پورے ہو گئے ہم نہیں کرا سکتے. یہ چلے گئے اپنے سیل میں واپس. تو وہ کہتے ہیں کہ گھنٹے یا 2 بعد وہی سپرنٹینڈنٹ آیا اور آ کے اس نے کہا کہ سر بیڈ نیوز کہ بیگم صاحبہ ایکسپائر کر گئی ہیں. اچھا جب وہ انہوں نے اطلاع دی تو پھر میاں صاحب سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ مریم کو یہ خبر اب دینے جا رہے ہیں. اور مریم نے کہا کہ جب مجھے آ کے انہوں نے یہ اطلاع دی کہ بیٹا امی آپ کی نہیں رہیں, تو اسی زبان سے یہ کہا کہ بیٹا کسی کو بدوا نہ دینا. یہ کتنی بڑی یعنی کہ یہ کردار ہوتا ہے نا کہ آپ پہ اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹا ہو اور آپ اس میں بھی اپنی بیٹی کو یہ تلقین کر رہے ہیں کسی کو بدوا نہ دینا. تو ان کا آغاز ہی بدوا سے ہوتا ہے اور ان کا اختتام بھی بدوا پہ ہوتا ہے. یہ تو صبح شام یہ لوگ یہی کرتے ہیں. لیکن چیلنج یہ ہے کہ واٹ ٹو ڈو. دیکھیں نا آپ نے ریگولیشن کر کے دیکھ لی, آپ نے پیکا لا کو ایکسٹریم امینڈمنٹس کر کے دیکھ لیں, آپ نے لائبل اور ڈیفیمیشن کی بھی ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی ٹائٹننگ آ رہی ہے, اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ آپ کے پاس موجود ہے, اور ہزار آپ نے سیپریٹ اتھارٹی آپ نے بنا دی. لیکن یہ طوفان, لیکن میں آپ کو بتاؤں اب جو فرق آ رہا ہے نا, فرق یہ آ رہا ہے کہ لوگ بھی ایک لرننگ کرو سے گزر رہے ہیں. دیکھیے شروع میں ان کی ہر بات کو لوگ قرآن حدیث لیتے تھے, اب وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. جو بھی یہ کیمپین چلاتے ہیں اس کا وہ اثر نہیں ہے کہ جو آج سے سال یا 2 سال پہلے ہوتا تھا. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا معاشرہ بھی, سوسائٹی بھی ایک ایکسپیرینس سے گزری ہے. یہ نیا عمل تھا اور اس میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کتنی سچی بات ہے جو یہ کر رہے ہیں. اور اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ہر وہ چیز جو سوشل میڈیا پہ آتی ہے وہ ماننے والی نہیں ہوتی. تفریح کے طور پہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں پر اسے آپ لیکن جو سینٹیمنٹ ریڈیکلائز ہو گیا حسن اقبال صاحب, جن لوگوں کے ذہن میں ڈاؤٹ پڑ گیا, جس طرح انہوں نے بتایا کہ نیب نے چکیا تو کوئی غلطی ہونی ہے, جس طرح وہ خاتون نے نعرہ لگا دیا جب آپ نے اس کو کنفرنٹ کیا تو پھر اس نے کہا جی کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا, وہ بندہ جس نے آپ کے اوپر اٹیک کیا, ہزاروں ایسی مثالیں ہیں. لیکن جو سینٹیمنٹ جو نئی جنریشن کو ریڈیکلائز ہو گیا, اب یہ جو نئی جنریشن آئی ہے نسبتاً نئی جنریشن ہے, یہ آج سے 8-10 سال پہلے کالجز کے اندر ہوں گے, یونیورسٹیز کے اندر ہوں گے, بس بشمول چیف منسٹر صاحب جو ہیں, یہ نئی جنریشن تو بالکل ہتھے سے اکھڑی ہوئی ہے. تو دیکھیے یہ تو ہم نے جنریشن کسی حد تک ڈیمیج ہیز بین ڈن. لیکن اب میں وائس چانسلرز کو اور جتنے بھی ایجوکیشنسٹ اور ملتا ہوں, ہیڈ ماسٹرز ہیڈ مسٹرز کو, ان کو سب کو یہ کہتا ہوں کہ اب آپ کو یو ہیو ٹو پریپیئر یور اسٹوڈنٹس فار دس نیو فنومینا کہ وہ سمجھیں. دیکھیے قرآن نے جو بات 1400 سال پہلے کہی تھی, آج وہ سوشل میڈیا کا چارٹر ہے. آج سوشل میڈیا پہ دیکھیں سب سے زیادہ کس پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, فیکٹ چیک پہ, کہ فیک نیوز کو کس طرح پکڑنا ہے. قرآن نے 1400 سال پہلے کہا کہ کوئی خبر لے کر آئے اس کو مانو اور نہ مانو جب تک تصدیق نہ کر لو, ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے. تو آج وہی چیز جو ہے وہ آج تو ہم خود پڑھتے نہیں اور فارورڈ پہلے کر دیتے ہیں. فارورڈ پہلے کر دیتے ہیں, ہم اس کی ریٹویٹ کر دیتے ہیں. اس کے اندر تو اس میں یہ جو ایک ذمہ داری کا احساس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں لانا چاہیے کہ جو بھی چیز ہے آپ اس کی تحقیق کریں. جو چیز ہمیں قرآن نے کہی ہے اسی سے بچت ہے, ورنہ تو یہ ہم اس چیز کو خود گناہ گار ہوتے ہیں اس جھوٹ کو پھیلانے کے اندر. اچھا 2025 کو اگر آپ سم اپ کریں, کیونکہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ 2025 کا جائزہ لیں گے, لیکن اتنا کچھ ہوا اس وسیع تناظر کو 22-25 منٹ میں نہیں لا سکتے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں کہ یہ سال جو تھا یہ ڈویژنز کا سال تھا بنیادی طور پر. اس کے اندر آپ کو ہر جگہ پر ڈویژنز نظر آتی ہیں. اس میں آپ کو سیاست میں ڈویژنز نظر آتی ہیں, معاشرت میں ڈویژنز نظر آتی ہیں, سوچ میں ڈویژنز نظر آتی ہیں. آپ 100 لوگوں کو بتائیں کہ یہ فیکٹ ہے, اس نے اگر نہیں ماننا تو اس نے نہیں ماننا. ہم صحافت میں یہ سنتے ہوتے تھے کہ آپ کے پاس یہ تو طاقت ہے کہ آپ اپنی رائے رکھیں, لیکن یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنی پسند کا فیکٹ لیں. لیکن اب وہ بھی ہو رہا ہے. 2026 میں تو یہ ٹرینڈز بہت خطرناک ہوں گے, دیکھیے میں سمجھتا ہوں ڈیسپریشن بڑھ رہی ہے. دونوں چیزیں ہیں نا, گلاس ہاف ایمٹی بھی ہے, گلاس ہاف فل بھی ہے. اگر آپ گلاس ہاف فل دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 2025 پاکستان کی تاریخ کا ایک یادگار سال ہے کہ جس میں ہم نے مارکہ حق کی صورت میں ایک بہت شاندار کامیابی, تاریخی کامیابی حاصل کی, جس نے قوم کے مورال کو بھی بوسٹ کیا
اور پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ کو بھی بوسٹ کیا۔ لیکن بسط احترام اس تمام کارکردگی، کارنامے اور تاریخ ساز حقیقت کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی فوج کی قیادت کے بارے میں جماعت، پاکستان تحریک انصاف اور دوسرے لوگ کیا بات کرتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ جو کولیشن میں موجود ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں۔ تو اس نے ایک جگہ پر تو یونٹی آپ کو دی ہے، لیکن دوسری طرف ڈویژنز نہیں گئی۔ نہیں، لیکن دیکھیے اب وہ جو آج میرے پاس امریکہ سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے پاکستانی، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جو ایک بڑا طوفان بدتمیزی ہمیں محسوس ہوتا تھا سال پہلے، یہ جو مارکہ حق ہوا ہے اس نے لوگوں کے بڑی حد تک پرسیپشنز کو بدل دیا ہے، اور بالخصوص جس طرح یہ لوگ ہمارے سپہ سالار کو ان کی کردار کشی کرتے ہیں، لیکن جس طرح امریکہ میں امریکہ کے صدر نے ان کی پذیرائی کی، کتنی دفعہ ان کا نام لیا، پاکستان کے وزیر اعظم کا نام لیا، پاکستان کا نام لیا، ہمارے ان جہازوں کا ذکر کیا جو ہم نے بھارت کے گرائے ہیں، تو اس سے وہ اپنی طرف سے ایک آدھ ایڈ بھی کبھی کبھی کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے اب لوگوں کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے جو یہ کر رہے ہیں، کہ اگر پاکستان کو کریڈٹ مل رہا ہے، پاکستان کا نام اونچا ہو رہا ہے، تو آپ پاکستان کو گالیاں نکال کے کیا حاصل کرنا ہے؟ یہ ایکسپرٹ کمیونٹی کے نمائندگان جی لیکن ایکسپرٹ کمیونٹی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی بہت آپ کو اور قسم کا سینٹیمنٹ لگتا ہے، جو باہر سے بیٹھ کے پاکستان کو جھوٹی خبروں کے ذریعے جانچتے ہیں، ان کے مزاج اور تبدیل ہوئے۔ تو 2026 میں شاید آپ کو خاص آؤٹ ریچ کرنی ہو۔ میں سمجھتا ہوں یہ آپ نے صحیح، یو جسٹ ہٹ دا نیل۔ آئی تھنک اس کا ایک بہت بڑا جو شاید ضرورت ہے کرنے کی، وہ ہے مور انگیجمنٹ، کہ آپ اگر لوگوں، اب ہم کیمپسز میں جاتے ہیں، نوجوانوں کے ساتھ انگیج کرتے ہیں، یا ابھی یہ پرائم منسٹر گئے ہوئے تھے، میں ان کے ساتھ گیا، ہم کشمیر میں گئے، جو اسٹوڈنٹ باڈی تھی، ہال بھرا ہوا تھا، ان کا جو رسپانس تھا واز امیزنگ۔ تو آپ جتنا انگیج کریں لوگ، اس کے ساتھ پھر میرا خیال ہے کہ دوسرا سائیڈ آف سٹوری دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو ایک ون سائیڈڈ چل رہا تھا اس نے تباہی کی ہے، لیکن آپ کو پولیٹیکل جو ڈویژن ہے اس کو بھی تو برج کرنا ہوگا نا جی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ پالیٹکس ایسے ہی چلتی رہے، معاشرہ درست ہو جائے۔ 2026 میں آپ نے سیاسی سمت بھی درست کرنی ہے نا، کوئی آپ کو امکان لگتا ہے کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں؟ ہماری طرف سے تو پوری کوشش ہے، اور ہم چاہتے ہیں، دیکھیے جس گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ معیشت کو ہم بحال کریں، تو معیشت کے لیے تو سب سے پہلا پری ریکوزٹ ہے ڈومیسٹک پیس، پولیٹیکل سٹیبلٹی، تو ہماری تو خواہش ہے کہ وہ ہو، لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ ہم نے 16ویں جب یہ 26ویں ترمیم ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اپوزیشن نے کہا کہ آپ ہمیں وقت دیں، ہم اس پہ کنسنسس کرنا چاہتے ہیں، ایک طرفہ نہ کریں، ہم نے مؤخر کر دی۔ 1 مہینہ بات چیت ہوئی، اسپیکر نے کمیٹی بنائی، پی ٹی آئی نے اپوزیشن کے ساتھ، جے یو آئی کے ساتھ مل کر اتفاق کیا اور ایک متفقہ مسودہ منظور ہوا، لیکن جب وہ مسودہ ان کے لیڈر کے پاس گیا اس نے ویٹو کر دیا۔ اب اگر یہ سوچ ہے پھر مشکل ہو جاتی ہے، لیکن ہماری طرف سے ہر ممکن کوشش ہے، لیکن اس چیز کو یقیناً میں سمجھتا ہوں کوئی حکومت اجازت نہیں دے گی کہ آپ ریاست کے خلاف اور آپ ریاستی اداروں کے خلاف کیمپین چلا کے آپ سمجھیں کہ آپ بلیک میل کر کے کوئی این آر او لیں گے۔ لیکن ان کو آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بسد احترام، ان کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کیمپین چلا رہے ہیں اور بارہا وہ بات یہ کر چکے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے 2026 کے اندر ناک میں دم کر دینا اور ملک کو بند کر دینا ہے۔ نہیں، وہ میرا خیال ہے ملک اب چل رہا ہے، پاکستان کی معیشت بحال ہو رہی ہے۔ ابھی دیکھیے جو پہلی سہ-ماہی کے نتائج ہیں اس سے بہت مثبت 3.7% گروتھ فرسٹ کوارٹر کی آئی ہے۔ اسی طرح ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، ہماری سٹاک مارکیٹ 1,75,000 سے اوپر جا رہی ہے۔ یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رفتہ رفتہ مہنگائی قابو میں آ رہی ہے، ملک کے اندر معاشی استحکام آ رہا ہے۔ تو اب پاکستان نے آگے بھی چلنا ہے نا، ہم نے اس ملک کو کیا صرف انتشار فساد کا محور بنانا ہے یا اس کو ترقی کا ایک محور ایک عجیب طریقے سے آرگومنٹ پھر یہ بھی بنتا ہے کہ اگر آپ نے 2025 میں پی ٹی آئی کی تمام تر کوشش کے باوجود یہ کام کر لیا جو آپ نے ابھی بیان کیا، آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہو گیا، تو پھر 2026 میں بھی ایسے ہی چلتا رہے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ اگر منفی سیاست کریں گے تو خود کو اور ایکسپوز کریں گے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے نا کہ یہ کال دیتے ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں، وہ ڈائی ہارٹ آتے ہیں، جو ایک عام ہجوم آیا کرتا تھا وہ جھڑ گیا ہے، چونکہ عام آدمی، عام پاکستانی اب انتشار سے دلچسپی نہیں رکھتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہم معاشی استحکام ہماری ضرورت ہے، ہم ایک مقابلے میں ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو مارکہ حق ہم نے جیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی ہے، یہ ابدی اور دائمی تبھی ہوگا جب ہم مارکہ ترقی بھی جیتیں گے۔ آپ مارکہ ترقی جیتے بغیر اپنے دفاع کو بہت دیر تک
ناقابل تسخیر نہیں رکھ سکتے. یو رن آؤٹ آف اسٹیم. آپ کو بلڈ کرنا ہوتا ہے. یو رن آؤٹ آف اسٹیم. سو لہٰذا ایک مضبوط دفاع کے لیے ایک مضبوط معیشت کی ضرورت ہے. اور ہماری اتنی نوجوان آبادی ہے, اگر ہم نے معیشت نہ بنائی تو یہاں تو یعنی کہ آپ سمجھیں کہ قتل و غارت ہوگا ایک ایک روٹی کے اوپر. تو اس لیے پاکستان کا سب سے بڑا تقاضا پاکستان کا معاشی استحکام ہے, ترقی ہے. ہمیں سیاسی لانگ مارچ کی نہیں, اقتصادی لانگ مارچ کی ضرورت ہے. لیکن گھوم کے ہم پھر اسی جگہ پر آگے کھڑے ہو گئے کہ آپ نے جو فارن پالیسی میں دفاع میں جو وکٹریز حاصل کی ان کو اب آپ نے استعمال کرنا ہے, بنیاد بنانا ہے, معیشت کو مضبوط کرنا ہے. معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو سیاست میں ڈویژنز کم کرنی ہے. سیاست میں ڈویژنز کم نہیں ہوں گی جب تک یہ سیاسی معاملہ چلتا رہے گا, جس کے اوپر بات آ کے ٹھہر جاتی ہے کہ عمران خان ریڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ اور اس کی بہنیں کہتی ہیں جی ہم نے ڈائیلاگ نہیں کرنا. تو کیا آپ کو 2026 میں مائنس عمران خان کوئی تصفیہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یا دیکھیے میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ پی ٹی آئی کو یہ ریالٹی آ جائے گی کہ ان کے لیڈر کی جو کیسز ہیں وہ کوئی ایسے نہیں ہیں کہ کوئی ہیر سے کے اوپر بنے ہیں. دیکھیں دیز آر آل ڈاکومنٹڈ. 190 ملین پاؤنڈ برطانیہ نے پاکستان کو دیا, یہ ایک ڈاکومنٹری فیکٹ ہے. وہ 190 ملین پاؤنڈ سرکار کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہوا, یہ ایک ڈاکومنٹری فیکٹ ہے. وہ 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں گیا, یہ ڈاکومنٹری فیکٹ ہے. وہ کابینہ سے منظور کرایا گیا, بند لفافے میں منظور کرایا گیا, یہ ڈاکومنٹری فیکٹ ہے. اب اس کیس میں کوئی کس طرح, دیکھیے اگر آپ نے 60 ارب روپے کی چوری اس طرح جو ہوئی ہے اس کو معاف کر دینا ہے تو پھر تو جیلوں میں جتنے جیب کترے ہیں جو کوئی ایسے ہی 1,00,000 2,00,000 کا فراڈ والے. لیکن ایک اور بھی ڈاکومنٹڈ فیکٹ ہے جو ہمیں بیان کرنا ہے کہ اگر یہ چوری جس کو آپ کہتے ہیں اگر اس کے ساتھ سیاست تبدیل نہ ہوئی ہوتی, یہ چوری آج گلوری بنی ہوتی. گلوری تھی نا یہ, جب انہوں نے کیا کابینہ کے سامنے کیا نا, آپ ڈنکے کی جوڑ میں کیا. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سیاسی طور پر معاملات نہ دوسری طرف جاتے تو آج ہمیں بتایا جا رہا ہوتا کہ کتنا زبردست کام ہے. تو آرگومنٹ پھر یہ ہے نا کہ تو مقدمہ تو پھر سیاست نہیں. لیکن میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اب جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک نہایت ہی شفاف چوری کے مقدمے میں وہ موصوف سزا یافتہ ہیں. اچھا اب ان کو کوئی حکومت چھوڑ نہیں سکتی, وہ کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے, وہ اب ایک کانوکٹ ہیں. اب ان کو چھوڑنے کا راستہ یہی ہے کہ وہ عدالت میں جا کے ثابت کریں کہ جی وہ چوری نہیں تھی اور انہوں نے ایسا کام نہیں کیا. وہی ایک راستہ ہے نا. حکومت کے کسی ایگزیکٹو آرڈر سے یا آرمی چیف کے کسی ایگزیکٹو آرڈر سے مارشل اللہ تو نہیں ہے کہ وہ چھٹ جائیں گے یا انہیں ایئر نارو مل جائے گا. تو اس لیے بجائے یہ کہ پی ٹی آئی اس طرف زور لگائے, وہ اپنے ایوانوں کے اندر آئے, وہ عدالتوں میں جائے اور اپنے انصاف اگر سمجھتی ہے کہ زیادتی ہوئی ہے وہاں جا کے ثابت کرے کہ بے گناہ ہے. لیکن سڑکوں پر آ کے انتشار پھیلا کے تو آپ ملک کی معاشی تباہی کرنا چاہتے ہیں نا. آپ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کو عزت ملی ہے, کوئی انٹرنیشنل انویسٹر آ رہا ہے وہ ہمارے ہنگامے دیکھ کے ٹل جائے, پاکستان میں نہ آئے. بھئی اگر پاکستان کی معیشت خراب ہوگی, یہ تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے گھر میں خوشحالی ہوگی اور پی ایم ایل این کے گھر میں غربت آ جائے گی. خراب ہوگا, سب کے لیے خراب. بالکل آخر میں تو یہ تو ہوگی آپ کی تاکید اور یہ آپ کی توقع. دل میں آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ہوگا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ملک نہیں پی ٹی آئی یہ مانے گی یہ بات جو آپ نے. پی ٹی آئی کے جو ہارڈ کور ہے وہ دیکھیں, پی ٹی آئی اس وقت سپلٹ ہے. اس کے اندر ایک وہ لوگ ہیں جو ڈیموکریٹک بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ان ریالٹیز کو اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی صلح کا راستہ سائیڈ لائن ہے. ہاں, ایک وہ راستہ ہے جو باہر بیٹھ کے تماشی بھی نہیں کر رہا ہے اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آگ لگا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ باہر بیٹھے ہیں تو وہ مفت کے اوپر تو نہیں بیٹھے نا, انہیں کوئی سپورٹ کر رہا ہے وہاں سے, کہیں سے ان کو فنڈا ہے. جی یہ تو بہت ہی اس میں سے پیسے بنا سکتے. ٹھیک ہے, تو وہ وہاں سے کسی ایجنڈا کے تحت ایک ملک کے اندر انتشار پھیلانے کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور ان کو یہ دعویٰ ہے کہ دراصل ہم ہی عمران خان یا بانی پی ٹی آئی کی نظریے کے علم بردار ہیں. یہ ملک کے اندر تو مصلحت پسند لوگ ہیں. جو جن علم کی انہوں نے برداری کی تھی وہ بھی ہمیں پتہ ہے, لیکن بہت شکریہ. We have to leave it here. ناظرین پروگرام ہمارا جاری ہے. 2025 میں آپ نے بہت سارے واقعات بذریعہ کیمرہ کی آنکھ دیکھے ہوں گے. ہم ان تمام واقعات کو آپ کے سامنے نہیں لا سکتے. چند ایک ویڈیوز کا ہم نے انتخاب کیا جو ہمارے خیال میں تمام سال کی بین الاقوامی, علاقائی اور قومی جو معاملات ہیں ان کو سم اپ کرتے ہیں. لیکن ہمیں شروع میں یہ آپ کو بتانا ہوگا کہ جو سب سے اہم اور سب سے
دل سوز ویڈیوز آپ کو نظر آئیں گی، وہ غزہ کے حوالے سے نظر آئیں گی۔ وہ اتنی ویڈیوز ہیں، وہ اتنی تباہی ہے، وہ اتنے جرائم ہیں، وہ اتنے مظالم ہیں کہ جس کو ہم ایک پروگرام تو کیا ایک سال بھی اگر یہ ویڈیوز چلاتے رہیں تو کم پڑ جائے گا۔ بچے ہیں اس میں، عورتیں ہیں اس میں، بزرگ ہیں اس میں، جوان ہیں اس میں، گھر تباہ ہوئے ہیں۔ ایک تمام تہذیب کو ختم کرنے کا ایک پلان تھا جو آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے انفولڈ ہوتے ہوئے دیکھا۔ بچے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے نظر آئے کہ خدا را بس کریں، ہم نے کھانا کھانا ہے۔ اور جو آج کل وہاں پر تباہی ہے وہ بھی کیمرے کی آنکھ نے اس کو فلم بند کیا ہوا ہے۔ لہٰذا جو غزہ سے متعلق ویڈیوز ہیں ان کو تو ہم کسی اور کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ وہ تو تمام کی تمام ویڈیوز ہمیں ہر وقت دیکھنی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کس قسم کا ظلم ہوا اور وہ کس نے کیا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہم بالترتیب ہم شروع کرتے ہیں ترجیحاتی بنیاد کے اوپر۔ ابھی ہم آپ کو ہمارے خیال میں جو ذرا کم اہم لیکن بہت اہم ویڈیوز ہیں جس سے آپ کو کچھ ٹرینڈز کا پتہ چلتا ہے وہ دکھائیں گے۔ ایک ویڈیو اپنے حالیہ دیکھی، رجب بٹ کو مار لگائی گئی، تشدد اس کے اوپر ہوا، اور کمال بات یہ ہے کہ تشدد کرنے والے جو لوگ ہیں اس کے بعد اس کو لے جاتے ہوئے تسلی بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا شاید نہیں کرنا چاہیے تھا، یا اس کے بعد معاملے کا تصفیہ ہوگا۔ ویڈیو دیکھیے گا۔ آج والا جو معاملہ ہوا ہے یہ ایسے جو وکیلوں نے اس نے مس بہیو کیا ہے، وکیلوں کے بارے میں بولا ہے، اس بنیاد پر ہم نے کیا ہے، اور ہم اس کو سے کراچی کے ہم نے مہمان نوازی کے ساتھ کیا، ہمارا بھائی ہے، لیکن وکیل کوئی بھی وکیل بتائے کراچی جو آپ کو کہاں کا جو وکیل کے بارے میں بولے گا تو یہ اشر ہوگا یا لے گا۔ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھائی ہے۔ بہرحال بہار کے جو وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے قبیح اور گندی حرکت کی، وہ بین الاقوامی طور پر سب سے بڑی خبر بنی جب اس نے ایک مسلمان بچی کا حجاب کھینچا اس کو ڈگری دیتے ہوئے۔ یہ ایک مکمل سیاسی، نظریاتی، ثقافتی اور ریاستی پالیسی کی سمری ہے جس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر ہم نے ایک اور ویڈیو بھی دیکھی ڈکی بھائی کی۔ ڈکی بھائی کو میں نے تو کبھی دیکھا نہیں تھا کیونکہ میں ذرا ان معاملات سے دور ہی رہتا ہوں، لیکن میری ٹیم نے بتایا جی کہ بہت بڑی چیز ہیں۔ پھر ان کو پکڑا گیا، پھر انہوں نے ایک ویڈیو ریلیز کی جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے اتنا مارا گیا، پھر انہوں نے کہا کہ بگ بردر نے مجھے بچایا۔ لیکن اس ویڈیو کے اندر جو کمال بات ہے کہ جب اپنا قصہ بتا رہے ہیں تو ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کو جیل میں آ کے جب اس کو مار پڑ رہی تھی کسی دوست نے بتایا کہ آپ کی ویڈیو کی سرکولیشن کتنی ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ کیا کمٹمنٹ ہے سرکولیشن اور وائرل ہونے والی ویڈیوز کے حوالے سے، کہ حالات کیا بتا رہے ہیں اور اپنی سرکولیشن کے اوپر بھی آنکھ رکھی ہوئی ہے۔ مبارک ہو۔ مطلب یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہانی کیا بیان کر رہا ہے۔ تو ہر کہانی کے اندر آپ کو سبسکرائبرز والی کہانی یقیناً نظر آئے گی۔ سیاسی طور پہ بھی اس کو یاد رکھیے گا۔ سپورٹس کی طرف آتے ہیں۔ حارث رؤف نے جہاز گرانے کا اشارہ کیا۔ میچ تو ہم ہار گئے لیکن حارث رؤف نے دل بڑے جیتے، اگرچہ ان کو بعد میں جرمانہ بھی بھرنا پڑا۔ پاکستان انڈر 19 کی ٹیم نے جو کارنامہ کیا تو پھر انہوں نے یہ زوم بھی توڑ دیا کہ جی ہم بڑے پھنے خان ہیں اور ہمارے ہاں جو کرکٹ ہوتی ہے کسی اور جگہ پہ نہیں ہوتی۔ بڑی ٹھیک ٹھاک مار لگائی۔ وہ بھی ویڈیوز بڑی اہم ہیں۔ احسن اقبال ابھی ہمارے پاس موجود تھے تو ہم ذرا اس ویڈیو کو دوبارہ سے دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ کمال ویڈیو ہے، اس کے اگر آپ ویوز دیکھیں تو وہ لاکھوں کے اندر ہیں اور اس ویڈیو کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی سب کچھ اس کے حوالے سے کہا گیا اور بتایا گیا۔ اس کے اوپر آپ ہزاروں لاکھوں گھنٹوں کے کمنٹس جو ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو احسن اقبال صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ میں جب تعلیم پر بات کرتا ہوں تو اتنی سی خبر بھی نہیں بنتی، اور اس کو آپ دیکھیں کچھ بات تھی بھی نہیں تو کتنی بڑی خبر بنا دی۔ اس سے آپ کو سوشل میڈیا کی پاور کا پتہ چلتا ہے، آپ کو ماحولیات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ جو سیلاب کی ویڈیوز ہیں انہوں نے ہمیں اپنے بارے میں اور ماحولیات کے بارے میں بتایا۔ پاکستان میں بدترین سیلاب آئے، ہم نے پاکستان کے سیلاب والے علاقوں میں سفر کیا۔ یہ جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں، ہم بہت ساری ویڈیوز آپ کو دکھا سکتے ہیں جو اس وقت ہم نے لوگوں کی بیچارگی دیکھی جب پانی گھس آتا ہے گھروں کے اندر، جب تباہی پھیل جاتی ہے تو نہ عمر کا لحاظ کرتا ہے، نہ وہ تہذیب کا لحاظ کرتا ہے، نہ امیر کو چھوڑتا ہے نہ غریب کو چھوڑتا ہے۔ لیکن جو متوسط طبقہ اور غریب طبقہ ہے اس کی جو ہم نے تباہی دیکھی وہ ابھی بھی ہمارے ذہن میں موجود ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر بھی ہم گئے اور وہاں پہ جو ڈیواسٹیشن ہے، جب پہاڑوں کے اوپر سے بڑے بڑے پتھر جو پہاڑ نما پتھر ہیں وہ نیچے آئے اور کیسے انہوں نے
تباہی اور بربادی کا سما کیا اور کیسے سیاستدانوں نے لوگوں کو چھوڑ دیا, لوگوں کے مسائل کیا ہیں. اب آپ کو شاید یاد نہیں آ رہا ہوگا کہ ملک کے اندر سیلاب بھی آیا, کیونکہ اتنی تیزی کے ساتھ خبریں اور تصویریں آپ کے سامنے آتی ہیں کہ آپ بڑے بڑے واقعات کو بھول جاتے ہیں. تو 2025 میں یہ سیلاب ہے, بہت بڑی خبر تھی. خارجہ پالیسی کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک بڑی سٹیٹمنٹ تھی, لیکن وہ خارجہ پالیسی کے تناظر سے ہٹے اور پھر سیاسی معاملات کے اندر گئے اور اس سٹیٹمنٹ کا بڑا چرچا ہوا. وہ تم ہو کون, یہ کیا سوچ ہے, کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر, کہاں سے تم نے یہ علم حاصل کر لیا, کس کی تم زبان بول رہے ہو, تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو, تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو, کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ اٹس نتھنگ نیو. یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات اس کی فرسٹریشن کے, لیکن یہ ذہنیت کے جو وہ کہتے ہیں نا سمٹمز ہوتے ہیں نا بیماری کے, یہ جو ذہنی مرض ہے اس کی بیماری کے سمٹمز آپ نے پہلے بھی دیکھے تھے. طویل پریس کانفرنس تھی, لیکن اس کے اندر سے جو جملے بہت بڑی ویڈیو کے ایک طوفان کی صورت میں آیا اور اس کے بعد ایک نیا تنازع کھڑا کیا گیا ان جملوں کے حوالے سے, باقاعدہ کیمپینز چلائی گئی جو ابھی بھی چل رہی ہیں, وہ یہی جملے تھے. ذرا غزہ امن معاہدے کی بات کر لیتے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو پاکستان کے بارے میں کبھی کیا رویہ رکھتا تھا, اور پچھلی مرتبہ جب وہ طاقت میں آیا تو نیو ایئر ایو پر ہی اس نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور پاکستان کی اس نے ایسی کی تیسی کی تھی. اس مرتبہ اس ٹرم میں اس کے حالات بدلے ہوئے ہیں, لیکن حالات نہ بدلتے اگر ہم مارکا حق نہ جیتے. پرائم منسٹر شہباز شریف نے ان کی بڑی تعریف کی, تو پھر ٹرمپ نے خصوصی ان کو کھڑے کھڑے دعوت نامہ ارسال کیا کہ وہ بتائیے نا جو آپ نے میرے بارے میں بات کی تھی. You want to say what you said to me the other day? I mean, come, would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. It'll be so nice. ڈونلڈ ٹرمپ کھڑے کھڑے جو ہے وہ پورا پروٹوکول چینج کر دیتا ہے, اور شہباز شریف صاحب نے تو شاید وہ چلتے چلتے کلمات کہے ہوں گے, لیکن اس نے وہ سن لیے, رجسٹر کر لیے, تشہیر کا اس کو بڑا شوق ہے, تو مائک کے سامنے پرائم منسٹر کو کھڑا کر دیا, پھر انہوں نے وہی باتیں کی. بریوری کی بھی سٹوریز ہیں. سڈنی میں حملہ ہوا بونی بیچ کے اوپر, اور وہ بہادر شخص جو بونی بیچ ہیرو کے طور پہ جانا جاتا ہے, اس نے یہ کمال کام کیا جب اس نے گن مین کے اوپر چھلانگ لگائی اور اس کے ہاتھ سے بندوق لی. اور پھر بعد میں ان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا جس کے اندر یہ بتا رہے تھے کہ یہ اپنے ہاتھ سے اس بندے کو مارنا نہیں چاہتے تھے. یہ کہہ رہے تھے کہ میں ایسا بندہ نہیں بننا چاہتا جس کے ہاتھ پہ کسی انسان کا خون لگا ہو. اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے سوچا نہیں تھا, اور اگر دوبارہ کوئی ایسا موقع آئے تو میں بالکل ایسا ہی کام کروں گا, لیکن میں اپنے ہاتھ سے کسی کی جان نہیں لے سکتا. اور اس نے کہا کہ میں نے اس وجہ سے بچایا کہ یہ انسانوں کو مار رہا تھا, تو میں نے نہ کسی بچے کو بچایا نہ کسی اور کو بچایا, میں نے انسانیت کو بچایا. تو یہ بہت بڑی بریوری کی بات ہے کہ جب آپ اس طرح اتنے بڑے واقعے کے بیچ میں کودیں اور لوگوں کی جانیں بچائیں. جو شہباز شریف صاحب کی ہم نے ایک آپ کو ویڈیو دکھائی. اب شہباز شریف صاحب نے بتایا کہ مارکہ حق میں جب جنگ کے درمیان جواب دینے کا وقت آیا تو پھر شہباز شریف صاحب نے کس حالت میں اور کس کیفیت میں یہ سنا کہ اب جواب جا رہا ہے. مجھے صبح میں فجر کے بعد میں سوئمنگ کرتا ہوں, تو میں احتیاطاً اپنا سیکیور فون ساتھ لے گیا. گھنٹی بجی تو جنرل آصف منیر لائن پر تھے, کہنے لگے کہ وزیر اعظم ہم نے بڑا بھرپور ان کو جواب دیا ہے اور اب ہمیں سیز فائر کرنے کی درخواست آ رہی ہے. میں نے کہا سپہ سالار, آپ نے دشمن کو ایک بھرپور تھپڑ مارا ہے, اس کا سر چکرا گیا, اب وہ سیز فائر پر مجبور ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بسم اللہ کریں اور اس سیز فائر کی آفر کو قبول کریں. آپ ذرا امیجن کریں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ایک سیکیور فون کے اوپر سوئمنگ پول میں کان کے ساتھ یہ فون لگا کر یہ باتیں کر رہے ہوں, تو ایک وہ ویڈیو اگر ہو ہمارے پاس تو زبردست ویڈیو ہوگی, لیکن وہ ہے نہیں ہمارے پاس. جے شنکر جس نے آج اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ ہاتھ ملایا, اور وہ اپنے آپ کو بہت ایک عقل مند, دانش مند اور کائیاں قسم کا سفارتکار سمجھتا ہے, لیکن جب ایسے لوگ انٹرویوز میں جا کر کوئی بڑی عقل کی بات کرنے لگتے ہیں تو خود ہی بل کھا کے گرتے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا امریکہ کے حوالے سے, the US was in the United States, India was in India, Pakistan was in Pakistan, is in Pakistan, Afghanistan is in Afghanistan, یہ کس قسم کا جواب ہے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے سفارتکاری کے اندر کیا مہارت رکھی ہے.
نریندر مودی نے بڑی باتیں بتائی ہیں اپنے لوگوں کو اور یہ کہا کہ ہم نے بڑا کمال کام کیا ہے، لیکن ایک اس کی ویڈیو کے اندر اس کی حیرانی اس سے خود نہیں چھپ رہی تھی کہ جب پاکستان کی طرف سے جواب آئے تو مجھے دراصل ویڈیوز کو حماقتوں کے ایک ٹائٹل کے نیچے چلانا چاہیے. تو کیا خیال تھا نریندر مودی کا کہ وہ انڈیا کے اوپر کیسا اور ایسا حملہ کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا مزاج بھی تبدیل کر دیا جس نے اتنا بڑا حملہ کیا، لیکن ہم پر ہی الٹا حملہ کر دیا. ہم پر ہی الٹا حملہ کر دیا، لیکن جس نے کیا اور جس انداز سے کیا، یہ ہماری ٹاپ ویڈیو ہے. یہ ٹاپ ویڈیو ہے 2025 کی، جس نے تاریخ رقم کی ہے. یہ جملے پاکستان کی قوم کے لیے اہم ترین جملے ہیں. سنیے گا. I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF 6-0. 6-0. یہ بہت ہی اہم ویڈیو اور اہم ترین اس کا اثر ہوا. تو یہ ہماری ٹاپ موسٹ ویڈیو ہے. آخر میں ہم بالکل ایاز صادق صاحب کی تصویر جو جے شنکر کی ملاقات کے حوالے سے چھپی اس کے اوپر کمنٹ کرنا چاہیں گے. 2025 جاتے جاتے ایک بڑی خبر بنوا گیا. اب اس کے اوپر عموماً یہ کوئی اچھی نہیں لگتا کہ میں اپنے پروگرام کے اندر اپنا ٹویٹ پڑھوں، لیکن ایک ایڈیٹوریل لائن ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرا ماننا یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب کو یہ ہاتھ نہیں ملانا چاہیے تھا. جے شنکر کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. جے شنکر کے ہاتھوں کے اوپر پاکستانیوں کا، معصوم پاکستانیوں کا، بچوں کا، عورتوں کا خون لگا ہوا ہے. اور اگر آپ نے کسی کو ٹرسٹ کرنا ہے تو کسی سانپ کو ٹرسٹ کر لیں، کسی لومڑ کو ٹرسٹ کر لیں، لیکن مودی کی جو کابینہ کے ممبران ہیں ان کو بالکل آپ ٹرسٹ نہیں کریں. اور یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ہینڈ شیک جو ہے بنیادی طور پر ایک طرف سے ہینڈ شیک کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے پاکستان کو شیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. بہتر رسپانس یہ ہوتا کہ جے شنکر کو بتاتے کہ انڈیا جاؤ، کیونکہ انڈیا میں ہی انڈیا ہے، انہی کی انگریزی میں بتاتے تو جے شنکر کو چلتا کرتے، پوائنٹڈ طریقے سے ڈکلائن کر دیتے. جو حکومت اپنے کھلاڑیوں کو، مرد اور عورتوں کو یہ وارننگ دے رہی ہے کہ پاکستان کے کھلاڑیوں کے ساتھ آپ نے ہاتھ نہیں ملانا، اس کا نمائندہ کس منہ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہ رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کو انکار کر دینا چاہیے تھا. لیکن اب تو ہینڈ شیک ہو گیا. لیکن یاد رکھیے گا، ہینڈ شیک کا مطلب کچھ نہیں ہے اگر آپ کے اعمال اور اطوار اور نیت نہیں بدلی. اور ہندوستان 2026 میں ان میں سے کچھ بھی بدلے بغیر داخل ہو رہا ہے اور وہی پالیسی اپنائے گا جو 2025 میں چلی. تو یہ ہینڈ شیک جو ہے اٹ از میننگ لیس. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. نئے سال کی مبارکباد آپ کو دیتے ہوئے اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں گے اور اپنی اچھی اور نیک خواہشات کی تکمیل کے لیے کام کرتے رہیں گے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.